نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت پاکستان کا ایسے لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر روز الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر طرح کا ڈیجیٹل میڈیا، ہر اینکر، ہر کالم نگار اسی کو لکھ رہا ہے، بول رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ دعائے زہرا کا اغوا۔ والدین نے کتنا خوبصورت نام رکھا، دعائے زہرا۔ زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور وہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں عظیم عصمت والی خاتون جنت ہیں کہ جو وصیت کرتی ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں اپنے شوہر کو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو رات کے اندھیرے میں میری چارپائی گھر سے اٹھائی جائے تاکہ میری میت کی کیفیت اور حیت کا بھی غیر محرموں پر ظاہر نہ ہو۔ جس نے حسنین جیسے بچوں کو پیدا کیا اور وہ بچے اتنے خوبصورت، اتنے تربیت یافتہ پیدا کیے، اتنے حیا کے پیکر پیدا کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو جنت کے سردار قرار دیتے ہیں۔ آج یہ دعائے زہرا کتنے عرصے سے، پچھلے کئی مہینوں سے بہت سارے لوگ اپنے چینل چلانے کے لیے، ڈالر بنانے کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ جب یہ مشرف دور میں قانون بنا، اس وقت کہاں یہ ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، وہ جو یہاں بڑے بڑے بھاشن دے کر ہم سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں سوائے اپنا مال بنانے کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ جب وہ قانون بن رہا تھا، کہاں تھی مذہبی جماعتیں؟ کہاں تھے بڑے بڑے اسلامی نظریات اور فکر رکھنے والے لوگ؟ بہت کم لوگ نظر آئے جنہوں نے ہلکی پھلکی بات کی، اور بہت سارے ہمارے علماء طبقہ بھی مشرف کے ساتھی تھا۔ اور اس وقت یہ قانون بنا کہ عورت کو حق حاصل ہے کہ جب چاہے وہ بھاگ کر کورٹ میرج کرے، اور پھر یہ کورٹ میرج باقاعدہ قانون بنا دیا گیا۔ ہر روز آپ کو تو ایک دعائے زہرا یاد ہے، کس شہر کی کچہری میں سینکڑوں دعائے زہرا اس طرح ذلیل و خوار نہیں ہوتی، ان کی عزتیں نہیں بکتی، ان کی شرم و حیا نیلام نہیں ہوتی، اور آئے روز کھلا قرآن و سنت کے اس حکم کی وہاں پر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر خیر ہوگی۔ آج بہت سارے اینکر، بہت سارے یوٹیوبرز اپنے چینل چلانے کے لیے دعائے زہرا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ظہیر جیسے بد کردار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، وہ کلپ جو ہے بنا بنا کے انٹرویو لے لے کر اپنے چینل چلا رہے ہیں۔ اور یوٹیوبر آج کوئی ان کی فیور کا موقف بیان کرتا ہے کہ ان کی فیور کا موقف بیان کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہاں عدالتیں بکیں، کہاں وکیل بکے، کہاں پر ڈاکٹر بکے، کہاں پر ہمارا نظام اور سسٹم بکا، کہاں پر کتنے لوگ بکے۔ اس کیس کو طول دینا چاہتا ہے، اور میں ویسے اس کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی بیٹی کی خاطر سپریم کورٹ تک دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ بھی تو ڈاکٹر تھا جو کہتا تھا کہ 17 سال کے قریب اس کی عمر ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 14-15 سال کی بچی ہے۔ سوال 14-15 سال نہیں ہے، سوال 17-18 سال نہیں ہے، سوال دین کا ہے، غیرت کا ہے، اسلام کا ہے، قرآن اور سنت کا ہے۔ یہ ملک جو لا الہ کے نام پر بنا تھا، کیا اس لیے بنا تھا کہ یہاں عصمتیں لوٹی جائیں، یہاں عزتیں لوٹی جائیں، یہاں عزتیں دن دہاڑے برباد کی جائیں؟ آئے روز ہزاروں
کئی دعائے زہرا وہ گھروں سے بے گھر ہوں اور وہ نیلام ہوتی پھریں، اور والدین ہیں کہ دھکے کھاتے پھریں، اپیلیں کرتے پھریں، یہ قانون ہی سرے سے غلط ہے، غیر شرعی قانون ہے۔ ایک نوجوان کمواری لڑکی ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں اس کا ہو سکتا، لا نکاح الا بے ولی۔ کیسے جج اپنی مرضی سے ولی بن کے بیٹھ جاتا ہے؟ یہ قانون غلط ہے۔ اس قانون کے تحت یہ فائدہ لینے والے لوگ وہ سرعام زنا کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو نحوست ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے۔ خدا کے لیے اس نظام کو، اس سسٹم کو بدلیں، اس قانون کو بدلیں، تاکہ آئندہ کسی دعائے زہرا کی مزید آبرو ریزی نہ ہو، مزید والدین کو آنسو نہ بہانے پڑیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو فوراً اس پر ایکشن لینا چاہیے، شرعی عدالت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور اس طرح کا مغربی قانون نکال کر پاکستان کے اس قانون سے نکال باہر پھینکنا چاہیے، تاکہ ہماری عزتیں بچ سکیں۔ کیا اس دن کے لیے والدین اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں کہ وہ 14 15 16 سال کے ہو کر کسی اس طرح کے بد کردار ظہیر کے ہاتھوں میں چڑھ کے؟ اولاً تو والدین کی غلطی ہے، والدین یہ پوچھتے ہی نہیں کہ بچہ تو نے سارا دن کہاں گزارا، ساری رات تیری کہاں گزرتی ہے۔ بچوں کو سوائے اس کام کے علاوہ اور کیا رہ گیا ہے کہ موبائلوں پر ساری رات گندی ویڈیوز دیکھیں، گندا مواد دیکھیں، پھر اس کے نتائج تو اسی طرح کے برآمد ہوں گے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گینگ ہے، گینگ کے ہاتھوں بکنے جا رہی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ میرے بھائی، جب پرندے کا بچہ اپنے گھونسلے سے نکل جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ آج اگر وہ بچی واپس چلی بھی جائے، کیا منہ دکھلانے کے لائق رہیں گے اس کے والدین، اس کا خاندان؟ ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کا وقار، ان کی ڈگنیٹی کہاں گئی؟ یہ معاشرہ معاف نہیں کرنے والا۔ خدا را دعائے زہرا کے اس کیس کو ہوا دے کر، ظہیر کو پروٹیکشن دے کر، مزید اس بچی کو ذلیل و خوار نہ کریں، اور سوچیں ہم بھی بچیوں والے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ آج جس قسم کا بیج بویا جائے گا اسی طرح کی فصل ملے گی آپ کو۔ میں ایسے یوٹیوبرز کو، ایسے میڈیا کے لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس بچی تک اپروچ کر کے اس کے منہ میں سوال ڈال ڈال کے والدین کے خلاف نفرت جو ہے گلوا رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام حرکتیں کرتے ہوئے اور یہ کام کرتے ہوئے؟ تمہیں اتنا فکر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جانا ہے؟ اس لیے اپنی عاقبت کو سنواریں، اس بچی کے لیے گھر واپس جانے کا راستہ بنائیں، اور والدین بھی خدا را اس بچی کے لیے نرم گوشہ پیدا کریں۔ اور اس طرح کے بدبخت پاپا جی ہم کھیلتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اور وہیں سے ہماری یہ بات ہوگی، وہ بات ہوگی، بچی کراچی سے بیٹھی اور ٹیکسی لے کر وہاں پہنچ گئی۔ خیر یہ تو تحقیق کی چیزیں ہیں، سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، آ جائیں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے 14 15 سال کی، 16 سال کی بچی فرسٹ ٹائم وہ کراچی سے لاہور بھی پہنچ جائے؟ اور کیسا یہ فلمی سین بنایا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ الحمدللہ اس موقف کو عام کرتے تھے، بیان کرتے تھے، سرعام لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، الا ماشاءاللہ شاید کو گھر آباد ہو، ورنہ وہ سب گھر برباد ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، کہ جو اس طرح کے لو میرج کے نام پر بھاگ بھاگ کر بنائے گئے، معاشقے لگا لگا کے بنائے گئے۔ اولادیں اگر ہو بھی گئیں تو وہ اولادیں بھی نافرمان، ذلیل و خوار وہ لڑکیاں ہو رہی ہیں، وہ بچے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتوں کے بعد پیدا کیے گئے۔ خدا را اس معاشرے کی اصلاح کریں، اس معاشرے پر رحم کریں، اور اس طرح کے گندے لوگ کہ جو اس طرح کی بچیوں کا شکار کرتے ہیں، اس بچی کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ 14 15 16 17 سال کے باوجود تم کہتی ہو میں 17 18 سال کی ہوں، وہ 18 سال جن والدین نے تمہیں پالا پوسا پرورش کی،
تیرے منہ میں لقمے ڈالے، آج اس والدین کے خلاف تم نفرت پھیلاتی ہو، ان بدبخت لوگوں کو کہنے پر کہ جو تیرا نام اور تصویر بیچ کر، تیری سٹوری بیچ کر وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے خدا را اس قانون کو ختم کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی اور دعائے زہرا نہ بنے اور کسی اور بچی کی عزت نیلام نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔